اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیموں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیموں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمیشہ صبر و شکر کے دامن سے وابستگی ہی دنیاوی زندگی میں آرام دیتی ہے اور اخروی زندگی کی فلاح و بہبود کا سبب بنتی ہے۔ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق بے شک تحقیق کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اس کے آگے اگر نمونہ ہو تو تصویر بنانے میں بڑی آسانی ملتی ہے، اور ہر مصور کے پاس ایک نمونہ ہوتا ہے، چاہے وہ نمونہ خارج میں ہو اور چاہے معافی ضمیر ہو اور چاہے اس کے اذہان و فکر میں ہو، ایک نمونہ ہوتا ہے، اسی نمونے پر اپنی تصویر کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو بسا اوقات جن کی یادداشت قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے وہ نمونہ خارجہ رکھتے ہیں، اور جن کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے وہ نمونے کو اپنے اذہان و افکار اپنے قلوب میں رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے۔ کسی طبقے کا، کسی درجے کا اور کسی بھی سماج کا انسان اگر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں ایک مشعل اور ایک راہ مل جاتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ چاہے طبقہ یتیمی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے طبقہ غرباء و فقراء سے تعلق رکھتا ہو، چاہے امراء سے تعلق رکھتا ہو، اور چاہے طبقہ سیاسیات سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ رسول پاک کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اسے اس کے ہر معاملے میں رہنمائی ملے گی۔ اس کی سیاست اسے گمراہ ہونے سے بچا لے گی۔ غریبی اور ناداری اور محتاجی بھی ایک فتنہ ہے، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے اپنی غریبی اور اپنے فقر کو، اپنی محتاجی کو دیکھے گا تو اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسے رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ جو یتامہ ہیں، یتیم ہیں، وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی میں رہنمائی ملتی چلی جائے گی۔ امراء، دولت مند لوگ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو انہیں بھی اپنی زندگی میں رہنمائی ملے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انہیں مال کے فتنے سے بچا لے گی، گمراہ ہونے سے بچا لے گی۔
یتیم اگر پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ در یتیم ہی پیدا ہوا، آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ دنیا میں یتیمی تشریف لائے، جس نابالغ کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ جائے اسے اصطلاح میں یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن پاک میں بارہا حکم دیا گیا کہ یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ باپ کا سایہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جن کے سروں سے، جن نابالغوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ان پر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر یتامہ کے ساتھ آپ کے بچے کھیل رہے ہوں تو ان کے سامنے اپنے بچوں کو پیسے مت دو، اپنے بچوں کو کوئی چیز مت کھلاؤ۔ اس کی وجہ یہی رہتی ہے کہ ان کے سر پر والد کا دست شفقت نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ان کے سامنے خرچ کے لیے پیسے دیتے ہیں یا کوئی چیز کماتے ہیں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ان کا دل آزردہ ہوتا ہے۔ تو ان کا دل رکھنے کے لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی ان کے سامنے کوئی چیز مت دیا کرو، اور اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو برابری کے ساتھ جس طرح اپنے بچوں پہ خرچ کرو، تو اللہ رب العزت نے اگر دیا ہو تو ان یتامہ کے بھی ہاتھ پر رکھتے ہوئے نظر آؤ، تب رکھنے میں کوئی قباحت اور برائی نہیں۔ تو یتامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے بھی مشعل راہ بنتی چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے جو ظاہری سہارے ہوتے ہیں ہمارے آپ کے لیے، بھائی خاندان ہے، کنبہ ہے، پڑوس ہے، سماج ہے، خصوصاً اپنا کنبہ جو ہے کیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنا کنبہ سازگار ثابت ہوتا ہے اور وہی کام آتا ہے۔ تو جو ظاہری سہارے تھے دھیرے 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 کر کے وہ سارے سہارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھتے چلے گئے، ختم ہوتے چلے گئے۔ آپ کی عمر جب تقریباً 6 سال کی ہوئی یا تقریباً 8 سال کی عمر تھی تب آپ کی والدہ محترمہ آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد آپ دادا کی کفالت میں آتے تو تقریباً 10 سال کی عمر یا 11-12 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، وہ بھی جوانی کی حالت میں جب آپ جوان ہوتے تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا آپ کا 25 سال کی عمر میں، وہ بھی جو ہے کیا اعلان نبوت کے بعد وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو جو ظاہری سہارے تھے وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اٹھتا چلا گیا۔ تو والدین تو آپ کے یتیمی کی حالت میں ہی چلے گئے جب آپ سن یتیم اسی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر یتیمی نہیں رہتی، چاہے اس کے باپ زندہ ہو یا باپ زندہ نہ ہو۔ تو جو نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم کہلاتا ہے، جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ تو جو ظاہری سہارے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے اٹھتے چلے گئے۔ والد صاحب کا ولادت سے پہلے چلے جانا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال کر جانا، 8 سال 10 سال کی عمر میں دادا کا چلا جانا، جوانی میں چچا کا چلا جانا، آپ کی ہمراز بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلا جانا۔ یہ جو ظاہری سہارے تھے دھیرے دھیرے اٹھتے چلے گئے۔ تو یتامہ اگر زندگی کو پڑھتے ہیں تو انہیں اپنی کبھی یتیمی نہیں ستائے گا، کیونکہ دو جہاں کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی یتیمی میں بھی گزاری۔ ظاہری سہارے آپ کے اٹھتے چلے جائیں، جس کا کنبہ ختم ہو گیا ہو، جس کا خاندان ختم ہو گیا ہو، وہ سرکار کی زندگی کو پڑھتا ہے تو دھیرے 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 کر کے جو ہے کیا وہ کنبہ بھی آپ کا امراض ہوتا چلا جائے۔ جس کی بیوی ختم ہو گئی ہے وہ بھی جو ہے کیا اگر سرکار کی زندگی پڑھتا ہے تو سرکار نے کیا زندگی سے ہاتھ تھوڑی دھو لیے معاذ اللہ رب العالمین۔
آپ حالات سے لڑتے رہے. یہ جب ظاہری سہارے دھیرے دھیرے ختم ہوتے رہے اور سرکار کے دل پر جب کلفت محسوس ہوتی ہے تو بارگاہ الہی سے پیغام آتا ہے فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. اے حبیب اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہو، تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہر وقت رہتے ہو. یوں ہی کوئی بھی بندے مومن اگر وہ نافرمانی پہ نہیں اترتا ہے تو وہ اپنے رب کی نگاہوں میں ہر وقت رہتا، اس کی نگاہ قدرت سے چھپا نہیں پاتا. کلفتیں اتنی چلی جاتی. فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. اپنے رب کے حکم پر صبر کرو. والد کا چلا جانا، والدہ کا جانا، چچا کا جانا، بیوی کا جانا، یہ سب کس کے حکم سے تھا؟ رب کے حکم سے تھا. رب کا حکم یتیمی میں جانے کا ہے تو یتیمی میں جائیں گے. رب کا حکم جوانی کی حالت میں کسی کے جانے کا ہے تو وہ جوانی میں جائے گا. فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. تم کلفت محسوس مت کرو، اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہو. ان سب کا جانا یہ تمہارے رب کا حکم ہے. پھر اللہ رب العزت اس کلفت کو دور کرنے کے لیے جب یہ سارے ظاہری سارے اٹھتے چلے جاتے اپنے قرب خاص میں بلا لیتا ہے، اور بلانے کے بعد جو قلب اطہر پر کلفتیں آئی تھیں وہ ساری کلفتیں مٹا دیتا ہے. بتائے حبیب ابھی تک نگاہوں میں تھے، اب اپنی نگاہوں سے آ کر کے مجھے دیکھ جاؤ تاکہ وہ ساری کلفتیں دور ہو جائیں. اپنی نگاہوں سے مجھے دیکھ جاؤ. نگاہیں نہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر ذوق یقین پیدا ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کا دیدار اگرچہ خواب میں ہی صحیح اللہ رب العزت اپنا دیدار کراتا ہے، اپنے حبیب کا دیدار کراتا ہے اور کلفتیں دور کر دیتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اگر صبر و شکر کا دامن پکڑے رہیں تو ہماری دنیاوی زندگی تابناک رہے گی، اور یہ صبر و شکر ہمارے لیے حیات اخروی میں فلاح و بہبود کا سامان بھی بنے گے. اس لیے بلاؤں پر صبر کی ضرورت ہے اور نعمتیں ملنے پر شکر کی ضرورت ہے کہ ہم شکر کرتے رہیں. عمرہ اگر سرکار کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو عمرہ کے لیے مشعل راہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. نہ مکہ میں سونے کے پہاڑ تھے، نہ آج تک کسی نے اپنی نگاہوں سے سونے کے پہاڑ دیکھے ہیں کہ روئے زمین پر یہاں سونے کے پہاڑ. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. تو سونے کے پہاڑ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار چاہیں تو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائیں گے، اور تبدیل ہونے کے بعد جہاں میں چلوں گا وہاں میرے پیچھے پیچھے چلے. دنیا کی عزت و وقت اللہ کی نگاہ قدرت میں فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم اگر مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر و مشرکین کو دنیا سے خطرہ بھی نہیں ہوتا. تو جس کی اہمیت اور وقات نگاہ قدرت میں اتنی بھی نہ ہو اسے حبیب الہی اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے اوپر جگہ کیسے دے سکتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا ہو؟ اور جب اس کے رب کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے تو وہ اپنے یہاں اس دنیا کو جگہ کیسے دے گا؟ جگہ دے نہیں سکتا. جگہ نہیں مل سکتی. تو دنیا کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ خود لوگوں نے اپنی نگاہوں سے وہ معجزات بھی دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے توشہ دان سے کھجوریں نکلتی چلی جاتی ہیں اور لوگ کھاتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب اس کی خود اپنی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جنگ خندق میں اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھ کر کے یہ درس دیتا جاتا ہے کہ اگر رب کے نام پر بھوکا بھی رہنا پڑے تو صبر کا دامن کبھی مت چھوڑتا.
پیالے میں اگر پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں اگر اپنے ہاتھ کو ڈال دیتا ہے تو انگلیوں سے پانی کے فوارے اور چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اور اس کے اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو 3 دن تک ہو جاتے تھے جب گھروں میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا. کہ اپنی زندگی. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ. انگلیاں ہیں فیض پر، جب وہ انگلیاں فیض پر آتی ہیں تو ان انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن جب اپنی زندگی دکھانا مقصود ہوتا ہے تو کوئی پیٹ پر پتھر بندے دیکھتا ہے، تو کوئی محمد مصطفیٰ کے گھر کے چولہے کی طرف نگاہ کرتا ہے تو 3 دن ایسے ہو جاتے ہیں کہ چولہا جلایا بھی نہیں. تو سرکار نے اپنی حیات طیبہ سے ہمیں صبر اور شکر کا درس دیا ہے کہ جب بلائیں آئیں تو صبر کرتے رہو، اور جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو پھر شکر کرتے رہو. صبر و شکر یہ ہماری آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے آرام کا ذریعہ ہیں اور اخروی زندگی کی فلاح و بہبود کی ضمانت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب